بہت ہی خوبصورت دین ہے ہمارا، بہت ہی خوبصورت مذہب ہے ہمارا، لیکن ہمیں سکھایا نہیں جاتا، ہمیں سنایا نہیں جاتا، ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے نا جو صرف محبت ہے، اور اس میں محبت کے سوا کچھ نہیں، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس مذہب کے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے، دین اسلام کے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں ہمارے علماء کرام، ہمارے مفکر، ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے بڑے بڑے مفتی و کرام جتنے بھی ہیں، اگر وہ ہمیں اسلام صحیح معنوں میں پڑھانا اور سمجھانا شروع کر دینا، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اپنے اس دین اسلام سے محبت ہو جائے گی، آپ اس کے ہر پہلو کو فالو کریں گے۔ آج ایک واقعہ سننا اور بڑا مزے کا اور بہت ہی مزے کا واقعہ تھا، جس سے ایمان تازہ ہو گیا، جس سے میرے ہمت بڑھ گئی کہ یہ یقین اگر ہم اپنے رب کے اوپر کریں نا، تو سمجھے کہ ایسے ایسے کرامات ہو جاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن یقین ایک پکا یقین ہونا چاہیے، اور ایسا یقین کہ آپ کہیں کہ جیسے آپ کسی مشینوں کے اوپر یقین نہیں کرتے، آپ نے لوہے کے اوپر محنت کی اور لوہا اڑنے شروع ہو گیا۔ اب لوہے میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا یقین جہاز کے پائلٹ کے اوپر ہے، جہاز کے اوپر ہے، اور یہ یقین ہے کہ اس جہاز کو بنایا جس بندے نے، اس کا بھی خدا موجود ہے۔ تو ہمیں اللہ کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ لیکن ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا جو میں نے سنا ہے، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے قاری صاحب سے سنا ہے، اور بہت مزے کا واقعہ ہے، جس کے اندر ایک مسلمان ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو قرض کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مطلب جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سب سے ارد گرد کے لوگوں سے مانگتا ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ کرتے کرتے اسے ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر ایک شخص اسے کہتا ہے کہ نہر کے اس پار، یہ نہر کے اس سائڈ پہ رہتا ہے، اور نہر کے اس پار ایک یہودی رہتا ہے جو قرض کا ایک سلسلہ کرتا ہے، قرض دیتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ تو ہر جگہ سے مایوس ہو چکا تھا مسلمان، تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس یہودی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ جب جاتا ہے نہر کے پاس تو ایک کشتی ہوتی ہے، کشتی میں اس سے اس پار چلا جاتا ہے، یہودی سے ملتا ہے، اور یہودی سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے۔ اور وہ جب اس یہودی سے ملتا ہے تو اسے کہتا ہے مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے۔ یہودی اسے کہتا ہے میں تمہیں قرض تو دے دوں گا، لیکن مجھے کسی گواہ کی ضرورت ہے، کوئی گواہ لا کے دو جو کہے کہ ہاں اس کو قرض دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ میرا گواہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا چلو یقین کر لیتے، دل میں کہتے ہیں کہ چلو یہ مسلمان ہے، اس کو چیک کر لیں گے کہ واقعی پیسے لوٹاتا کہ نہیں۔ پھر وہ یہودی اسے کہتا ہے کہ مجھے کوئی وکیل لا کے دو، اگر تم پیسے نہ دے سکو تو میں اس سے لے لوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ میرا وکیل بھی میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ تو یہودی دل میں سوچتا ہے چلو اتنا یہ کہہ رہا ہے تو واقعی ہوگا۔ تو پھر مقررہ تاریخ ان کے بیچ میں ہوتی ہے کہ اس کو تم نے پیسے لوٹانے ہیں اور ادھر ہی آنا ہے، مطلب ایک جگہ طے ہو جاتی تھی۔ پہلے زمانوں میں یہ فون وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو لوگ جگہیں طے کرتے تھے کہ اس جگہ میں ہماری ملاقات ہوگی، تو وہ جگہ طے ہوتی ہے نہر کے آس پاس ہی کہیں کہ آپ نے آنا ہے اور مجھے پیسے لوٹانے ہیں، ٹھیک ہے ہوگی۔ واپس آتا ہے مسلمان، اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے۔ تو جب دن گزرتے گئے اور وہ تاریخ جب قریب آئی تو مسلمان نے پیسے وغیرہ جوڑے، اور اس دن جب وہ جانے لگتا ہے تو اس دن کا موسم تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، بارش کا موسم، طوفان کا موسم ہوتا ہے۔ تو جب وہ نہر کے قریب پہنچتا ہے تو بہت تیزی سے نہر آیا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پانی آیا ہوتا ہے، اور جس میں کشتی کا اس پار جانا بھی، کشتیاں بھی نہیں ہوتی، اور کشتیاں کے اس پار جانا بھی امپاسبل، ناممکن ہوتا ہے، نہیں جا پاتا۔ تو پھر وہاں پہ مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اپنے رب کے آگے دعا کرتا ہے کہ میرا گواہ و میرا وکیل تو یا رب تو ہی تھا، اور اب میرے پہ پردہ بھی تو نے رکھنا ہے، کیونکہ میں تو اسے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ وہ یہودی بھی آیا ہوا ہے۔ یہودی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دنیا آنے والا ہے، کیونکہ ایک تو اسے بہانہ مل گیا ہے کہ نہر آئی ہوئی ہے، یہ وہ فلاں، یقین نہیں تھا نا اس کا اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، اس ٹائم اس کا یقین نہیں تھا۔
لیکن ادھر مسلمان اللہ کے آگے جو ہے نا سجدہ ریز ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی سنت ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اب مسلمان پورا نا امید ہو چکا تھا، ایک لکڑ اسے ملتی ہے، لکڑ نہیں ہوتی درخت کی کٹی ہوئی لکڑی، وہ اسے ملتی ہے، بڑا پیس ہوتا ہے، اسے بیچ میں سے کھولتا ہے اور وہ پیسے اس میں ڈالتا ہے اور خط لکھتا ہے، اس کے اوپر لکھتا ہے کہ میں وہی مسلمان ہوں، وہی شخص ہوں جس نے تم سے ادھار لیا تھا، اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آنے کا، تو میں اللہ کو گواہ رکھے اور اللہ کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھ کے میں یہ پیسے تمہیں اس چیز میں ڈال کے دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ کیا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ اس تک پہنچا دیئے، اللہ آپ کی ذمہ واری ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ مسلمان اس لکڑ کو پانی کے اندر پھینکتا ہے، اور پھینکنے کے بعد وہ جو لکڑ تھی وہ ہوتے 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 اس یہودی تک پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے نا، جب اس یہودی تک وہ لکڑ پہنچتی تو وہ یہودی دیکھتا ہے، وہ جانے ہی لگتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ وہ اچھا لکڑ آ رہی ہے، تو ٹھنڈ موسم ہے تو گھر لے جا کے اسے جلا دوں گا، بڑی لکڑ تھی، وہ اسے اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے گھر لے کے جاتا ہے، سکھاتا ہے، جب اسے توڑتا ہے تو توڑنے کے بعد اسے کچھ پیسے اس میں سے نکلے ہوئے ملتے ہیں اور پرچی ملتی ہے جس کے اوپر وہ اس کا خط لکھا ہوتا ہے، اور اسی ٹائم وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کے آگے دعا کرتا ہے کہ یہ سارا معاملہ، یہ سارا معاجرہ میرے لیے صرف کریٹ ہوا کیونکہ اسے ہدایت مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی انسان کی مدد کرنا چاہے نا، کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ بہت راستے کھولتے۔ اس دن کے طوفان کا آنا، معجزات کا ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا تاکہ اسے یقین ہو کہ رب موجود ہے، وہی گواہ ہے، وہی وکیل ہے، اس کے پیسے اس تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمارا یقین نہیں ہے، ہم جو چیز لوگوں کے اوپر ہم لوگ ڈیپینڈڈ ہے، مشینوں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، چیزوں کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، بٹ اپنے رب کے اوپر نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں نا گھر کا نمک بھی ختم ہونا تو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی کے آگے محتاج نہ رہو، کیونکہ جو یہ رب سب کا رب ہے۔ اللہ نے صرف یہ نظام بنایا ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب، سب کا ایمان چیک ہونا ہے، اور سب کی آزمائش، سب کے اوپر آزمائش ہے، تو ہر حال میں خوش رہیں اور اللہ کے اوپر یقین رکھیں۔ اگر میرے الفاظ پسند آتے ہیں اور چینل سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں، شکریہ۔